बुलेटिन का आगाज करें और अभी आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर ऑफ सेनेट और साबिका वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की पीपल्स पार्टी मुल्तान सिटी के सदर मलिक नसीम लाबर के घर पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। देखिए, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक वार्निंग दी गई थी कि यहाँ ट्रैक का कोई मसला है, तो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करना ये भी एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, कोताही है। दूसरा, अगर वहाँ जो रेलवे ट्रैक में कोई डिफेक्ट है तो उसको मतलब है कि ज़िम्मेवारान जो हैं उनको बिल्कुल उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि अगर उनको मालूम है कि ट्रैक ठीक नहीं है तो उसके ऊपर क्या आज तक हुआ है। और जहाँ तक इंक्वायरीज़ का ताल्लुक़ है उसका एक ही तरीका है और वो है इनको एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। अगर इंक्वायरी करनी है तो उसके लिए दिन मुकर्रर होने चाहिए कि इतने दिन में इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये साल लग जाते हैं और इंक्वायरी जब नहीं होती तो लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा सानिया है, इसको भूलना नहीं चाहिए, उससे सबक सीखना चाहिए। अच्छा गिलानी साहब ये बताइएगा मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि पीडीएम के इत्तेहाद को मुल्तान के चिराग से आग लग गई है, इत्तेहाद के हवाले से उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनका कोई जवाब नहीं देता। फवाद चौधरी का ट्वीट था भाई ये तमाम जो कोताही ये साथ रखी थी, इनको 3 साल हो गया, हुकूमत को शेख रशीद भी आया, मुस्वाती भी आया, तो ये कोताही का 3 साल में ये दूर नहीं कर सकते थे क्या? देखें, जब हुकूमतें बनती हैं तो उस वक्त फर्स्ट 100 डेज बहुत लाजम होती हैं। और आपने देखा होगा कि जब मैं भी वज़ीर आज़म बना था तो पहले 100 दिन का मैंने प्रोग्राम दिया था और उस पे हमने अमल दरामद किया था। और जो मंशूर था, मंशूर के ऊपर भी जो हमने दिया था वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो सिग्नेचर से माबैन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के दरमियान, तो उसके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर हमने 85% अमल दरामद किया और 15% मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि पहले ही मेरी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, वरना उस पे भी हम अमल दरामद करते। इंटरनेशनली और नेशनली अगर कोई मेयार है टू डिटर्मिन द परफॉर्मेंस ऑफ अ गवर्नमेंट, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो है कि अपने मंशूर पर अमल दरामद कितना हुआ है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक वो अपने मंशूर पर अमल दरामद नहीं कर सके। और जब गवर्नमेंट्स बनती हैं तो वो चैलेंज होता है कि वो उनको मालूम होता है कि इस वक्त कौन कौन से इस वक्त जो मुश्किलात हैं मुल्क के लिए, वो उनको आइडेंटिफाई वो कर चुके होते हैं और वो काम कर चुके होते हैं। और जब आते हैं तो वो फिर साबका हुकूमतों पर वो नहीं बात करते, वो अपना चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद उसको अमल करते हैं। अब अगर 3 साल होने के बावजूद भी अगर साबका हुकूमतों की कारकर्दगी के बाबत बात होती रहेगी तो फिर इलेक्शन तक क्या होगा। अच्छा गिलानी साहब, बजट सर पर है, क्या कहना चाहेंगे जनूबी पंजाब का? साबिका वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी मीडिया से बात कर रहे थे। उनकी जानिब से कहना था कि साबिका हुकूमत के ऊपर मलबा डालने से मामला ठीक नहीं होंगे, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि राजनपुर पुलिस की अनोखी कार्रवाई। अगवा क्यों हुए? महकमे ने दोनों मगवी अहलकारों को नौकरी से ही निकाल दिया। कच्चा से मगवी 2 अहलकारों को नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि बर्खास्त होने वालों में ASI अब्दुर्रहमान भी शामिल। अहलकारों को गफलत बरतने पर नौकरी से फारिग किया गया है, ऐसा पुलिस की जानिब से कहना था। मजीद कहा कि मगवियों की बाजियाबी के बाद इंक्वायरी करके अहलकारों को निकाला गया है। आपको बताएं कि राजनपुर में पुलिस की जानिब से अनोखी कार्रवाई करते हुए अगवा होने पर महकमे की जानिब से दोनों मगवी अहलकारों को नौकरी से ही निकाल दिया गया। कच्चा से मगवी 2 अहलकारों को नौकरी से निकाला गया है। बर्खास्त होने वालों में ASI अब्दुर्रहमान भी शामिल। अहलकारों को गफलत बरतने पर नौकरी से फारिग किया गया है। पुलिस की जानिब से कहना था कि मगवियों की बाजियाबी के बाद इंक्वायरी करके अहलकारों को निकाला गया है। पुलिस की जानिब से अनोखी कार्रवाई की गई है। राजनपुर में महकमे ने दोनों मगवी अहलकारों को नौकरी से निकाल दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं खुरम शहजाद भुट्टा से। जी खुरम शहजाद, बताइएगा कि पुलिस की जानिब से आखिर किस वजह से, किस बुनियाद के ऊपर दोनों अहलकारों को निकाला है?
ہاں جی بالکل، پولیس کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو دو اہلکار مغوی ہوئے تھے، محمد ارشد اور عرفان منظور، انہوں نے ڈیوٹی کے دوران غفلت برتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو نوکری سے برخاست کیا گیا ہے، جبکہ ان کی چوکی کے جو انچارج تھے ASI عبد الرحمان، ان کو بھی غفلت برتنے پر جو ہے نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ڈاکو پکڑے نہیں جاتے، کچے کے علاقے میں خوف و ہراس کا عالم ہے، لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں، بجائے کہ ان ڈاکوؤں کے خلاف ایک جامع حکمت عملی اختیار کر کے کارروائی کی جائے، ڈاکوؤں کا کلا کما کیا جائے۔ دوسری جانب جو اہلکار وہاں پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اگر ڈاکو ان پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اغوا ہو جاتے ہیں تو ان کو بازیاب کرانے کے بعد نوکری سے ہی فارغ کر دیا جاتا ہے، جو کہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور جو پولیس اہلکار ہیں، جو دیگر جو اہلکار کچے میں ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، ان میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے۔ جی اچھا خرم، یہ بتائیے گا کہ پولیس کی بدنامی کی وجہ سے دو اہلکاروں کو نکالا گیا ہے، اور جو یہ ڈاکو پولیس کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، کیا ان کے خلاف کوئی آپریشن کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ ہاں جی بالکل، جس دن گزشتہ مہینے کی 26 تاریخ کو یہ اہلکار اغوا ہوئے تھے اور اوائل میں پولیس ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھی کہ ہمارے پولیس اہلکار جو ہے وہ اغوا ہوئے ہیں، بلکہ ان کو ڈیوٹی سے غیر حاضر ظاہر کر کے ان کو روح پوش قرار دیا گیا تھا۔ جب صورتحال واضح ہوئی اور پوری دنیا کو پتہ چل چکا تھا کہ اہلکار اغوا ہوئے ہیں، اس کے بعد پولیس نے کہا کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں اور گرینڈ آپریشن کا اعلان کیا گیا۔ 1000 اسپیشل یونٹ کی نفری منگوائی گئی، APCs کچے میں پہنچائی گئی، لیکن آپریشن کرنا تو درکنار مقامی سرداروں کی مداخلت کی وجہ سے ان اہلکاروں کی بازیابی ممکن ہوئی تھی، جس کے بعد جو ہے آپریشن تو روک دیا گیا ہے، ڈاکوں کے خلاف کسی قسم کی مزید کارروائی نہیں کی گئی، لیکن ان اہلکاروں کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ جی اہلکاروں کو برخاست کر دیا گیا ہے، لیکن ڈاکوؤں کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا۔ خرم شہزاد، آپ کا بہت شکریہ۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کی غیر ملکی مالیاتی اداروں سے قرض لینے کی تجویز، نئے مالی سال میں 60 ارب روپے بطور قرض لیے جائیں گے۔ عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ڈیفیڈ سمیت دیگر مالیاتی ادارے قرض دیں گے۔ بلدیات، ماحولیات، تعلیم اور زرعی شعبے سے آبپاشی کے منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے غیر ملکی مالیاتی اداروں سے قرض لینے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ نئے مالی سال میں 60 ارب روپے بطور قرض لیے جائیں گے۔ عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ڈیفیڈ سمیت دیگر مالیاتی ادارے قرض دیں گے، جبکہ بلدیات، ماحولیات، تعلیم اور زرعی شعبے سے آبپاشی کے منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے تجویز دی گئی ہے کہ حکومت غیر ملکی مالیاتی اداروں سے قرض لے گی۔ نئے مالی سال میں 60 ارب روپے بطور قرض لیے جائیں گے۔ عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ڈیفیڈ سمیت دیگر مالیاتی ادارے قرض دیں گے۔ بلدیات، ماحولیات، تعلیم اور زرعی شعبے سے آبپاشی کے منصوبوں پر ان تمام تر قرضوں سے کام کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے غیر ملکی مالیاتی اداروں سے قرض لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئے مالی سال میں 60 ارب روپے بطور قرض لیے جائیں گے۔ عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ڈیفیڈ سمیت دیگر مالیاتی اداروں سے یہ قرض لیے جائیں گے، جبکہ ان قرضوں سے بلدیات، ماحولیات، تعلیم اور زرعی شعبے سے آبپاشی کے منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے غیر ملکی مالیاتی اداروں سے قرض لینے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ نئے مالی سال میں 60 ارب روپے بطور قرض لیے جائیں گے۔ عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ڈیفیڈ سمیت دیگر مالیاتی ادارے یہ تمام تر قرض فراہم کریں گے۔ بلدیات، ماحولیات، تعلیم اور زرعی شعبے سے آبپاشی کے منصوبوں پر کام ہوگا۔ جی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامے۔ جی علی، بتائیے گا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے عالمی اداروں سے قرضے لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی بالکل، نئے مالی سال کے بجٹ 2021-22 میں بھی اب حکومت پنجاب نے انحصار کیا ہے بیرونی ملک کے جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کی طرف سے جو قرض دیا جاتا ہے۔ اب اس میں 60 ارب روپے کی ایک ایلوکیشن کی جا رہی ہے اور پنجاب حکومت کو آگاہ کیا گیا کہ 60 ارب روپے کا فنڈ جو ہے وہ چاہیے ہوئے گا۔ تو اس کے لیے اب کیونکہ عالمی مالیاتی ادارہ بھی ایک عالمی بینک بھی ہے اور اس میں ایشیائی ترقیاتی بینک بھی ہے، ڈیفیڈ بھی ہے اور دیگر جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ قرض دیں گی، اور اس میں جو منصوبہ جات مکمل کیے جائیں گے وہ زیادہ تر تعلیم کے شعبہ جات کے حوالے سے اور محکمہ بلدیات کی اسکیموں جو کہ گلی محلوں کے حوالے سے ایک سٹی ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، اس پر خرچ کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آبپاشی اور زرعی شعبہ جات کے مختلف منصوبہ جات پر یہ فنڈ خرچ کیے جائیں گے۔ اب اس کے لیے اس سے پہلے بھی مختلف منصوبے جاری ہیں جن پر فنڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے، لیکن نئے مالی سال کے بجٹ میں بھی ان کی پرپوزل جو ہے وہ رکھی گئی ہے تاکہ پنجاب حکومت کو آگاہ کیا جا سکے کہ آئندہ مالی سال میں بھی یہ قرض دیا جائے گا۔ تو PNB بورڈ کی طرف سے محکمہ خزانہ پنجاب کی طرف سے سوانح وزیر اعلیٰ کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں 60 ارب روپے کا قرض جو ہے
وہ لے کر مختلف ایسے منصوبہ جات جو ہیں وہ مکمل کیے جائیں گے جو پہلے سے جاری ہیں، اور نئے منصوبہ جات پر بھی فنڈ خرچ کیے جائیں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ عوامی فلاح کے منصوبے ہیں جس میں کسانوں کے اوپر بھی بجٹ جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا، اور عام جو شہری ہیں ان کی گلی محلوں میں جو سیوریج کے نکاسیات کے بہت سارے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ سڑکوں کی پختگی کے حوالے سے اور تعلیم کے شعبہ جات کے حوالے سے، اسکولوں کی اپگریڈیشن کے حوالے سے منصوبہ جات 60 ارب کے قرضے لیے جائیں گے اور مختلف اداروں میں مختلف بلدیات، ماحولیات، تعلیم اور زرعی شعبے سے آبپاشی کے منصوبوں پر ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ علی رامے کہ آپ نے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملتان میں پنجاب حکومت کا نومبر میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا اعلان، مسلم لیگ نون کی حکومتی اعلان پر تنقید۔ لیگی رہنما کہتے ہیں کہ حکومت نئے بلدیاتی الیکشن کا لالی پاپ دے رہی ہے، حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل نہیں کی۔ مزید جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا۔ حکومت کی جانب سے نومبر کے اندر نیا بلدیاتی الیکشن کروانے کا اعلان سامنے آیا ہے، جس کو مسلم لیگ نون کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے رہنما عثمان خان بابر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ خان صاحب، کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ حکومت کی جانب سے نومبر میں نیا بلدیاتی الیکشن کروایا جا رہا ہے؟ پہلے بھی جو ہمارے میئر ملتان ہیں وہ پہلے بھی چیئرمینز کے ساتھ باہر روڈوں پہ اجلاس کر رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے والے جو بلدیاتی نمائندگان تھے ان کو بھی 2.5-3 سال سے انہوں نے ان کو بھی غیر فعال کیا ہوا ہے جان بوجھ کے۔ لوگوں کے مسائل بڑھتے جا رہے سے لوگوں کا نقصان ہے۔ تو یہ پہلے والے بھی بلدیاتی نمائندگان کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، پھر سپریم کورٹ کا بھی حکم گورنمنٹ ماننے سے انکاری ہے۔ یہ توہین عدالت کر رہے ہیں۔ جب بھی میئر اجلاس کرنا چاہتا ہے میئر ملتان تو وہ تالے لگا دیتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں ان کے نئے انتخابات کے یہ ایک عوام کو لالی پاپ دے رہے ہیں، کوئی انہوں نے نئے انتخابات نہیں کروانے، یہ عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم عوام میں جائیں گے تو ہمیں بہت ہمارے عوام کا جو غصہ ہے وہ ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ خود بھی کترا رہے ہیں عوام میں جانے سے۔ تو یہ حکومت، ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ حکومت نئے انتخابات کرے گی۔ جو پہلے سے بلدیاتی نمائندگان ہیں انہی کے ساتھ انہی کو بحال کر دیں تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ان کو پورا ان کے لوگوں کے اختیار دے دیں تو یہ بھی ان کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بجائے کہ نئے الیکشن کرانے تو ان کے بس کا کام بھی نہیں ہے، اور یہ لوگوں کو یہ لالی پاپ دے رہے ہیں عوام کو۔ جی بالکل، لیگی رہنما عثمان خان بابر کی جانب سے بھی حکومت کی جی جنید انور، آپ کا بہت شکریہ۔ ملتان میں تاجروں کا حکومت سے بجٹ میں ریلیف کا مطالبہ۔ ملتان گلشن مارکیٹ کے جنرل سیکرٹری سلیم کمبو کا کہنا تھا تاجروں کو بلا سود قرضے دیے جائیں تاکہ چھوٹا تاجر خوشحال ہو سکے۔ مزید بتا رہے ہیں ابراہیم خان۔ شہر بھر کے تاجروں کی جانب سے ماہ جون میں آنے والے بجٹ کے حوالے سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس بار حکومت کو چاہیے کہ بجٹ میں ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ نہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تاجروں کو بھی ریلیف فراہم کیا جائے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے باعث انہوں نے کافی زیادہ مشکل ٹائم جو ہے وہ دیکھا ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں گلشن مارکیٹ کے جنرل سیکرٹری سلیم بھائی۔ سلیم بھائی، بتائیے گا کیا کہیں گے، کیا صورتحال ہے اور اب حکومت کو کیا کہنا چاہیے؟ حکومت سے اپیل ہے کہ کیونکہ تاجر جو ہیں وہ پہلے ہی متواتر 1.5 سال سے کرونا کے ایس او پی کے تحت ان کے کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ یہ بالکل لکیر کی آخری سطح تک، غربت کی جو لکیر ہے نا، اس کی آخری سطح تک پہنچ چکے ہیں، اور بہت سارے تاجر جو ہیں وہ اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر کے جا چکے ہیں۔ حکومت سے اپیل ہے کہ وہ جو ضروری اشیاء ہیں، جس میں بجلی ہو گئی یا دوسری جو ضروریاتی زندگی کے جو سامان ہیں، اس پہ ٹیکس نہ لگائیں، اور تاجروں کو دوبارہ اس معیشت میں شامل کرتے ہوئے بجٹ میں ان کا ایک حصہ مخصوص کریں، بجٹ میں وہ حصہ پاس کریں جس کے تحت تاجروں کو بلا سود چھوٹے تاجروں کو قرضے دیے جا سکے تاکہ وہ دوبارہ اپنے گھر کا چولہا چلا سکیں، اور تاجروں کے جو قرضے ہیں وہ تاجر تنظیموں کی مشاورت سے دیے جائیں تاکہ اس میں کسی قسم کی فراڈ یا بے ایمانی نہ ہو سکے۔ بالکل یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی ریلیف کا مطالبہ ہے۔ ابراہیم خان، آپ کا بہت شکریہ۔ بہاول نگر سے آپ کو بتائیں، جہاں پر محکمہ ہیلتھ میں گوشت بوگس بھرتیوں اور کرپشن کا معاملہ ہے، نیب ملتان نے سی او ہیلتھ سے بھرتیوں کا ریکارڈ طلب کر دیا۔ ریکارڈ 14 جون کو پیش کرنے کے لیے نیب نے خط بھی لکھ دیا۔ بھرتی کے لیے اشتہار، اخبار، سلیکشن کمیٹی کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ آسامیوں کی تعداد، امیدواروں کی لسٹ بھی فراہم کی جائے۔ آپ کو بتا رہے ہیں بہاول نگر میں محکمہ ہیلتھ میں گوشت بوگس بھرتیوں اور کرپشن کا معاملہ، نیب ملتان نے سی او ہیلتھ سے بھرتیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔
बेटियां अल्लाह की रहमत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इशफाक हुसैन सियाल के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। डिप्टी कमिश्नर अजफर ज़िया ने तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में एसी नियाज अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर PND औरंगजेब शरीक हुए और उनके साथ दीगर अफराद की जानिब से भी शिरकत की गई। मज़ीद बता रहे हैं जाहिद सरफराज। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं और अगर किसी घर के अंदर बेटी आ जाए तो यकीनन अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की रज़ा की निशानी होती है। इस वक्त अगर बात की तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इशफाक हुसैन सियाल के यहाँ बेटी की पैदाइश पर आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर एक नई रिवायत कायम की गई। तमाम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के जो अफसरान हैं, स्टाफ है, इसके साथ साथ दीगर जो दोस्त बाब हैं, उन्होंने यहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया जिसके अंदर डिप्टी कमिश्नर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इशफाक हुसैन सियाल को जब मुबारकबाद पेश की और उनकी बेटी की लंबी उम्र के लिए दुआएं भी की गई। यहाँ पर मिठाई भी तकसीम की गई। इशफाक सियाल साहब से बात करते हैं। सर, बहुत मुबारक, अल्लाह ताला ने रहमत है। सर जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ जी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने डिप्टी कमिश्नर जनाब अजफर ज़िया साहब का कि उन्होंने इस मेरी बेटी की आमद को सेलिब्रेट किया, उसको रिकग्नाइज़ किया। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू हिम। और उन्होंने यहाँ पे हमें मिठाई खिलाई और उसको सेलिब्रेट किया और मेरा इससे दिल बहुत बड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी वाकई अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत होती है। उसके आने से जो रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं वो इंसान के वहम व गुमान से भी ज़्यादा होती हैं। और आज यहाँ पे जो मतलब तकरीब का इनेकाद किया गया, इसमें मुझे बेइंतहा खुशी हुई है। और मेरा यही मैसेज है तमाम लोगों को कि जब बेटियाँ आएँ तो उसको खुशी उसकी मनाएं, उसको सेलिब्रेट करें। और बेटियों की तालीम व तरबियत, उनके लिए जो जितने भी एहतमाम आप अपने बेटे के लिए करते हैं उससे कोई 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना ज़्यादा अपनी बेटी की खुशी मनानी चाहिए। जी बिल्कुल, रहमत है यकीनन। और इशफाक साहब का यही मैसेज है कि तमाम लोग जो हैं बेटी की पैदाइश पर भी ऐसे ही खुशियाँ मनाएं जैसे बेटी की पैदाइश पर होती है और उसके साथ साथ तालीम व तरबियत का भी एहतमाम किया जाए। डिप्टी कमिश्नर साहब, आप क्या मैसेज देंगे? सर बस जी, हमारे टीम का एक अहम हिस्सा है, उनकी बेटी पैदा हुई है, अल्लाह की रहमत है। और हमारा मकसद सिर्फ ये था, एक तो स्टाफ की इंकरेजमेंट, हमारे ऑफिसर्स की इंकरेजमेंट, उनके साथ एक फैमिली की तरह काम करना ताकि ओवरऑल ज़िले की बेहतरी। और दूसरी बात ये कि एक मैसेज। जाहिद सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त।